سر جیسا میں نے بتایا کہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے برین گروپ آف کالجز اینڈ دین ٹیکنیکل کالج ایسوسیشن، تو یہ بہت لمبا ڈیوریشن بنتا ہے. تو کمپیئر کر کے مجھے بتائیں کہ اس ٹائم پر آئی ٹی کا کیا رول تھا، بیکاز اس ٹائم پہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو نہیں تھا. اس زمانے کی بات کری ہوں، اور اب جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا شفٹ آیا ہے، کیا چینج آیا ہے؟ چینج تو ہمارا بہت زیادہ آیا ہے. یہ واحد آئی ٹی کی فیلڈ ہے جس میں اتنا ریپڈلی چینج آیا ہے. لائک 2-3 ڈیکیڈز میں آ کر آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے، چینج آئی ہے. لائک اگر میں بات کروں 1990 میں، تو اس دور میں میں نے lived abroad، میری پیدائش باہر کی ہے، میں پڑھائی کر کے واپس آتا ہوں. اور 1990 میں نے آر ٹی اسکلس کو لانچ کیا. آئی ایم دا فاؤنڈر آف دیٹ، جس نے پنجاب میں اس کو لانچ کیا. اور ایک 35 سال کا تجربہ لے کر میں نے آپ کو شروع سے ذرا بتاتا ہوں. جی، وہ دور تھا ایک جب ایکس ٹی کمپیوٹرز ہوتے تھے، 286 386 486 دین P1 P2 P3 P4. آڈینس کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. پھر ایک دور تھا جب فلاپی ڈسک آتی تھی، اتنی بڑی فلاپی ہوتی تھی، فلپ فلاپ کرتی تھی. پھر ورڈ اسٹار چلتا تھا، لوٹس چلتا تھا، پھر مائکروسافٹ ایکسل آ گیا. بالکل ایسے ایک ریپڈلی چینج آئی. پھر نیٹ ورک میں چینج آئی. نیٹ ورک کے اندر یہ سمجھ لیں کہ ایک ٹائم تھا جب بوٹ روم جنریٹ ہوتی تھی اور ڈاس موڈ پہ سب کچھ چلتا تھا. پھر وہ چینجز آئیں، پھر پروگرامنگ کے اندر چینجز آئیں. اس وقت فورٹران لینگویج تھی، کوبول تھی. اب ہم آگے جاتے ہیں. اس کے بعد ایک دم جو ٹیکنالوجی ہارڈ ویئر کی بھی امپروو کرتی گئی، تو سافٹ ویئر نے بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے. اور اب ہوتے ہوتے ہم لوگ ایک ایسے دور میں آ گئے ہیں جس کو ہم اے آئی کا دور کہتے ہیں. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اس کے لیے میں اگر بولوں تو وہ یوں ہے کہ سمجھ لیں کہ ورلڈ وائڈ 800 ملین جابس جو ہیں وہ اے آئی سمجھ لیں کہ کھا گیا. ٹھیک ہے. امریکہ میں ریسیشن آتا ہے. ٹھیک ہے. اس ریسیشن میں ایک وجہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے کہ اے آئی جب آتا ہے تو ایک کمپنی نے اگر فرض کریں 200 امپلائی رکھے ہیں، آج وہ 5 امپلائیز پہ یا 7 امپلائیز پہ کام کر رہا ہے. اور سارا کام کون لے گیا؟ اے آئی لے گیا. میرا ایک سوال ہے کہ اب ہم، جیسے آپ نے کہا کہ لوگوں کی جو جابز ہیں وہ کٹ ہو گئی ہیں، اب وہ جو 10 لوگوں کا کام تھا وہ شاید ایک بندہ کر رہا ہے. تو کب آپ کو ریئلائز ہوا کہ اب اے آئی آ چکا ہے اور یہ صرف ہائپ نہیں تھی، یہ واقعی چھانے کے لیے آیا ہے اور یہ باقی ساری چیزیں جو ہے باقی ہر فیلڈ پر چھانے والا ہے؟ لائک مومنٹ آف ریئلائزیشن. اس کا آغاز اگر میں کہوں نا تو 10 سال سے سٹارٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. ہمیں شاید اس وقت اتنا محسوس نہیں ہوا. اب تو اتنا ریپڈلی 2025 میں، اور آپ دیکھ لیجیے گا مزید 5 سال میں دنیا نے چینج ہو جانا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اس کو آپ سمجھیں. ٹھیک ہے. کہ یہ تقریباً سمجھ لیں کہ پچھلے 10 سالوں میں ایک سسٹم جو ہے نا وہ چینج ہوا ہے، جس میں اے آئی نے قدم رکھ لیا. ٹھیک ہے. جیسے کہ اے آئی نے جب قدم رکھا تو اس نے کیا کیا کہ پاور بی آئی آ گیا، آپ کا ایس کیو ایل آ گیا. اس نے آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ چینج کی. ویژولائزیشن آ گئی. ٹھیک ہے. سوچیں، چینج کریں اپنا مائنڈ. اس دور سے ہم نکلتے ہیں، پھر ہم ایک اگلے دور میں آتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹیو اے آئی. ٹھیک ہے. پھر چینج آتی ہے آہستہ آہستہ، تو وہ چلی جاتی ہے آپ کی جو ہے نا وہ سننے کی، دیکھنے کی، سمجھنے کی سینسز پہ. اچھا. ٹچ پہ. ٹچ موبائلز آئے، ٹچ سکرینز آئیں، وہ سینسز آئیں. بیسیکلی دیٹ واز دا چینج جو ہمیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا آ رہا تھا لیکن اتنا زیادہ وہ ریولیوشنری چینجز نہیں آئیں. ٹھیک ہے. یعنی ہم کچھ بول رہے ہیں تو وہ سینس کر رہا ہے. تو یہ بھی اس کی ہی ایک پارٹ تھا جو کہ چلتے 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 آگے. اگر میں اپنی بات کروں، میں نے کوئی پریزنٹیشن بنانی ہے، کچھ بھی بنانا ہے، تو وی لو کہ اب ہمارا کام آسان ہو گیا، ہم جلدی سے کھولتے ہیں. اب تو پہلے تو ٹائپ کرنا پڑتا تھا، اب نئے فیچر کے مطابق آپ اپنی وائس ریکارڈ کریں اور جسٹ بتا دیں کہ آپ کو کیا چاہیے. لیکن ایسا کوئی مسکنسپشن جو لوگوں کے ذہن میں ہے اے آئی کے بارے میں، اور وہ لوگ اس سے نہیں نکل سک رہے یا پھر اس کو اڈیپٹ نہیں کر سک رہے؟ دیکھیں، اے آئی جو ہے وہ ہماری 2 سے 3 اس کی قسمیں ہیں. جیسے کہ شروعات ہوئی چیٹ جی پی ٹی سے. چیٹ جی پی ٹی، بالکل. ٹھیک ہے. اب چیٹ جی پی ٹی آیا، اس نے آپ کی ہماری زندگی آسان کی، پریزنٹیشنز کی. اب جو میں نے بتایا کہ 800 ملین جابز ورلڈ وائڈ جا رہی ہیں، اب ہم اگر ڈرنا شروع کر دیں کہ یہ تو جاب چلی گئی، ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہم اس کا حصہ بن جائیں. ایگزیکٹلی، ہم وہ سیکھنا شروع کر دیں، ہم اس کا حصہ بنے، سیکھنا شروع کر دیں. اور اس کی بہت ساری جو ہیں وہ قسمیں ہیں. چیٹ جی پی ٹی آتا ہے، آپ کی زندگی آسان کرتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. یہ اے آئی کی ایک بہت بڑی چینج ہے.
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ چاہتے ہیں پریزنٹیشنز کریں, آپ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ تھیسس لکھوانا چاہ رہے ہیں, تو وہ چینج آئی. ایک ٹائم تھا جب کانٹینٹ رائٹر کی بڑی ڈیمانڈ تھی. جی. اب آپ چیٹ جی پی ٹی کو دیں یا آپ ڈیپ سیک کو دیں, اور ہر چیٹ باٹ ہے اس کا ایک اپنا انداز ہے چلنے کا. ٹھیک ہے. کسی میں کوئی فیسلٹیز ہیں, کسی میں کوئی فیسلٹیز ہیں, کسی میں کوئی چیز زیادہ ہے, کسی میں کوئی چیز تھوڑی کم ہے, کوئی ذرا جلدی رسپانس کر لیتا ہے, کوئی ذرا سوچ کے رسپانس کرتا ہے. سوچنے کا مطلب یہ کہ وہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے, جی بالکل, وہ بفر کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. تو یہ جو چیٹ باٹس ہیں جو آئے ہیں, انہوں نے بہت بڑی تبدیلی کی. ٹھیک ہے. لیکن اب آپ مت ڈریں کہ چیٹ باٹ آ گیا تو وہ کیا آپ کو ریپلیس کر دے گا. جی. آپ چیٹ باٹ بنائیں. ہاں صحیح ہے. آپ یہ کریں. ٹھیک ہے. اب ایک اور چیز ہے کہ اینکرز جو ہیں وہ بھی سمجھیں کہ فیوچر میں آپ کے جگہ روبوٹ آ جائے گا, آپ کی جو ہے وہ ایک وہ سب کچھ آٹومیشن پہ چلے گا. لیکن ڈرنے کی بات نہیں, آپ اس کا حصہ بنے, کیونکہ بیک سائڈ پہ تو انسان ہی ہے نا. بالکل ایسے ہی. انسان کو تو وہ ریپلیس کر سکتا ہے اور نہیں بھی کر سکتا. ریپلیس اس طرح کر سکتا ہے کہ جو اپنے اندر چینجز نہیں لاتا, جو اپنی سوچ کو نہیں بدلتا, بالکل, تو وہ ریپلیس تو یہ تو ویسے بھی دنیا کا رول ہے کہ آپ نے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے آپ کو ایوالو کرنا ہے, چیزوں کو ایوالو کرنا ہے. اچھا, آپ نے پریزنٹیشنز کی بات کی اور بہت ساری چیزوں کے ساتھ کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنا تھیسز وغیرہ, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک الارمنگ سچویشن تک بھی جا رہا ہے اگر اسٹوڈنٹس پڑھنے کی بجائے صرف چیٹ جی پی ٹی کی ہیلپ لے لیں؟ اب وہ چیز جو آپ کلاس کے لیکچر میں سنتے تھے, پھر اس کے نوٹس بناتے تھے, پھر اس کی پریزنٹیشن بناتے تھے, پھر اس کو کلاس میں جا کے پریزنٹ کرتے تھے, اب آپ کچھ نہیں سنتے, آپ کلاس میں جاتے بھی نہیں, ایگزام صبح سر پہ ہوتا ہے, آپ جلدی سے چیٹ جی پی ٹی کو بتایا, جو سمجھ میں آیا بیسک پوائنٹ آپ کو پتا ہے کہ اتنا یاد کر کے لکھ لیا, تو آپ کو نہیں پتا کہ اس سے اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی جو ہے وہ سم ہاؤ نقصان بھی ہو رہا ہے اس کو. دیکھیں کریٹیوٹی کو نقصان کیسے ہو رہا ہے, ساری آئیڈیاز تو آپ کو چیٹ جی پی ٹی نے دے دیے, لیکن آپ کو پرومپٹ کرنا بھی تو آنا چاہیے, آپ کو اس کا رسپانس کروانا بھی تو آنا چاہیے. صحیح ہے. تو اکثر لوگ تو ابھی تک یہی نہیں جانتے کہ ہم نے اس سے رسپانس لینا کیسے ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ دیکھیں کہ ایک ٹائم تھا جب کیلکولیٹر نہیں تھا, تو پھر کیلکولیٹر بھی تو آیا. کیلکولیٹر آیا, اس کی مدد سے ہم نے کام کیا. اصل میں اس وقت جہاں پہ دنیا کھڑی ہے وہ ہے ٹائم سیونگ. ٹائم بہت قیمتی ہے. ٹھیک ہے. میں اکثر آڈینس کو کہتا ہوں اور اسٹوڈنٹس کو خاص طور پہ کہتا ہوں کہ ٹائم جو ہے یہ ہمیں ایک میسج دے رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو گھڑی چل رہی ہے اس کو سمجھو کہ یہ کیا پیغام دے رہی ہے. 1 ہفتہ جاتا ہے, 2 ہفتے جاتے ہیں, سال جاتا ہے, آپ نے کیا کھویا کیا پایا. تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں فاسٹ ہونا ہے, کیونکہ آئی ٹی کا جو مزاج ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتا ہے میری سپیڈ پہ بھاگو. جو اس کے مزاج کو نہیں سمجھے گا, اس کی سپیڈ کے ساتھ بھاگے گا نہیں, وہ پیچھے ہی رہے گا. تو اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں تو پھر تو ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا نا, کیونکہ آگے بھی تو بہت ساری چینجز آ رہی ہیں, کیونکہ آپ کی چیز روبوٹکس میں جا رہی ہے. اے آئی پلس روبوٹ یہ مکس ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں ایئر لائنز جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, وہ کو پائلٹس جو ہیں ان کو ختم کر رہی ہیں, اس کی جگہ یہی لے لے گا. ٹھیک ہے. اگر کو پائلٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, کو پائلٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک مین پائلٹ کو کچھ ہو جاتا ہے یا کوئی مسائل ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسی مسئلات, آپ کا کو پائلٹ ہیلپ کرتا ہے اور وہ جہاز کو بحفاظت اتارتا ہے. ٹھیک ہے. تو آئندہ کو پائلٹ آپ کا سمجھ لیں اے آئی ہے, وہ آٹو پہ چلے گا. پھر شاید کوئی ٹائم آئے گا کہ وہ ایویشن میں اور بہت بڑی چینجز آ جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آج سوچیں کہ ہم ایویشن کی جو ڈگری کر رہے تھے, گویا وہ چند سالوں میں بھی وہ ہاف پہ آ جائے گی, اس کی ڈیمانڈ ہی ہاف پہ آ جائے گی. تو ڈیمانڈ بڑھے گی کس کی, ڈیمانڈ بڑھے گی روبوٹکس کی, ڈیمانڈ بڑھے گی اے آئی کی. تو اے آئی کے اندر جا کر اس کے اندر انوالو ہو.